السلام علیکم۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنی مخلوق پر رحم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا واقعہ ایک مزدور یا سیٹھ کہہ لیں ان کا ہے، انہوں نے سنایا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ویسے تو آج تک میں نے بہت سے مکان بنائے ہیں، لیکن یہ ایک مکان ایسا تھا جو مجھے کبھی نہیں بھولتا، اور وہ مکان میں پورا بھی نہیں بنا پایا تھا، حالانکہ میں نے بہت محنت کی تھی اس کے اوپر۔ انہوں نے بتایا کہ مکان مجھے ایک سیٹھ نے تیار کرنے کے لیے بولا تھا، اور حالانکہ میں تو کافی میرے پاس کام تھے، اور میں نے ان کو منع بھی کیا تھا۔ میں نے کہا میرے پاس اس وقت بہت زیادہ کام ہے، کیونکہ میں آلریڈی 2 مکانوں پر کام کر رہا تھا نا۔ تو لیکن سیٹھ جو تھا اس نے کہا کہ نہیں، میرا مکان تو تم نہیں تیار کرنا ہے۔ تو اس نے پھر اچھی خاصی اس کی پیمنٹ جو تھی وہ ایڈوانس میں اس نے میرے اکاؤنٹ میں جمع کروا دی، اور اس نے کہا کہ نہیں، جب بھی تمہیں مہلت ملے، ٹائم ملے، اپنے کام سے فارغ ہو، تو تم نے یہ کرنا ہے، چاہے تم تھوڑا اس کے لیے ٹائم اور اسپینڈ کر لو، گزار لو، اپنے کام کو دے لو ٹائم، اور پھر اس کے بعد تم نے میرا مکان تو تم نہیں تیار کرنا ہے۔ تو خیر انہوں نے ظاہر ہے چاروں نہ چار اس بات کو پھر مان لیا کہ چلو ٹھیک ہے۔ تو اپنے کام میں لگ گئے، اور پھر اپنے مکان جو یہ انہوں نے شروع کیے ہوئے تھے ان کو مکمل کیا۔ اور جب وہاں سے فراغت ہوئی تو پھر میں نے کہا کہ چلو میں سیٹھ کا جو پلاٹ ہے اس کو بھی جا کر دیکھ لیتا ہوں، اس کا وزٹ کر لیتا ہوں کہ وہ کس طرح کا ہے اور کیسے بنانا چاہیے۔ خیر یہ گئے اس علاقے میں، اس کالونی میں جا کے اس پلاٹ کے بارے میں پوچھا کیا۔ تو جب یہ اس پلاٹ میں گئے، کہتے ہیں کہ جب میں نے اس پلاٹ کو دیکھا تو دیکھتے ہی میرے نا جسم میں سنسنی سی پھیلی، اور مجھے ایسا لگا کہ یہاں پہ مکان نہیں بنانا چاہیے۔ ایسے ہی انہونی سی بات ہے، حالانکہ بڑی عجیب بات لگتی ہے، لیکن بس مجھے یہ احساس ہو رہا تھا وہاں پر کہ یہاں پہ مکان نہیں بنانا چاہیے، اور ایک عجیب سی سنسنی اور خوف سا محسوس کر رہا تھا میں۔ لیکن خیر اس کے بعد پھر میں نے دوبارہ بھی وزٹ کیا، ایک دو وزٹ کیا، اور اس کے بعد میں نے کہا کہ چلو یہاں پر اب کام شروع کر دیتے ہیں۔ پھر 2 دن کے اندر میں نے وہاں سارا جو بھی اینٹیں، سیمنٹ، بجری، ریت وغیرہ کی ضرورت تھی سب کچھ وہاں پر منگوایا اور اپنا کام شروع کر دیا۔ تو جس دن میں وہاں سے پہلے دن ہی جب واپس آ رہا تھا تو مجھے ایسا لگ رہا کہ جس سے میرا بائک بہت زیادہ بھاری ہوا ہے۔ تو پھر مجھے ایسا لگا کہ جیسے وہ مزدور وغیرہ نے کوئی مشینری رکھ دی ہے کیا، لیکن میرے بائک کے پیچھے کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ بھی ایک میرے لیے بڑا ایسی عجیب سی بات ہوئی، مجھے فیلنگ ہوئی اس سے۔ خیر مکان کا کام چلتا رہا، ہوتا رہا، مکان بنتا رہا، اور اس دوران میں کیا ہوا کہ مجھے کبھی کوئی ایسا نظر آتا تھا جیسے کوئی بچہ ہے اور وہ مجھے بس گھور رہا ہوتا تھا، اور کبھی کوئی عورت نظر آ جاتی یا کبھی کوئی آدمی نظر آ جاتا، تو بس وہ صرف مجھے ایسے نا دیکھتے رہتے تھے غور سے نا، اور مجھے وہ عام لوگ بھی نہیں لگتے تھے کہ یہ کوئی عام لوگ ہیں یا کوئی ایسے ہی ہیں یہاں کے۔ تو لیکن کہتے ہیں مجھے بھی ضرورت کبھی نہیں ہوئی کہ میں ان سے پتہ کروں جا کر کہ بھائی تم لوگ کیوں اس طرح مجھے دیکھتے رہتے ہو، مجھے عجیب لگتا ہے یا مجھے۔ تو خیر کہتے ہیں میں نے اس بات کو اتنا کوئی نہیں غور کیا، اور بلڈنگ ہم نے جو ہے نا بنا لی، ایک عمارت تیار ہو گئی۔ تو اسی دوران میں جو ہے سیٹھ کا آرڈر آ گیا کہ تم نے نا 2 پورشن اور تیار کرنے ہیں۔ تو میں نے پھر سوچا کہ چلو ٹھیک ہے اب کام شروع کرتے ہیں، اس کے اوپر بھی دوسرا پورشن بھی تیار کرتے ہیں۔ لیکن کیا ہوا کہ جو دوسرا پورشن تھا نا، جب میں نے تیار کرنا تھا اس کے لیے، جس نے پہلے دن ہم مزدوری وہاں پر اپنی کرنے گئے ہیں، تو اس کے بعد رات کو مجھے ایک آواز آئی، وہ بڑی سریلی سی اور بڑی ایسی تیز سی آواز تھی جو میرے دماغ میں نا ایسے جیسے چبھ کے رہ گئی، اور بار بار میرے دماغ میں رپیٹ ہوتی رہی نا۔ تو خیر میں نے اگنور کیا اس چیز کو کہ کوئی نہیں، میرا وہم ہوگا یہ کوئی اس طرح۔ تو خیر کہتے ہیں میں نے وہاں پر شروع کیا، یعنی کہ بلڈنگ کا کام شروع کیا۔ تو ابھی 1 دن کا کام وہاں پر کروایا تھا، تو جب اگلے دن آ کر دیکھا تو وہ تو سارا کچھ خراب ہوا پڑا ہوا تھا، سامان سارا خراب ہوا پڑا تھا۔ تو یعنی جتنا کام ہم نے کل کیا تھا وہ سارا خراب ہوا تھا۔ تو پھر اب ظاہر ہے مجھے دکھ بھی بہت ہو رہا تھا، اور رونا بھی آ رہا تھا کہ یار یہ کتنا نقصان ہو گیا، ہماری پوری دیہڑی ضائع ہو گئی ہے۔ تو خیر پھر اگلے دن پھر میں نے کہا کہ ہم لوگ نا اس کو دن رات لگا کر کام کو مکمل کریں گے اور یہیں رہیں گے۔ تو اس کے بعد یہ کہ میں اپنے گھر چلا گیا ہوں، اور جب میں اپنے گھر گیا ہوں جانے کے لیے اپنے بائک پر بیٹھا ہوں تو میرا بائک اتنا بھاری لگا مجھے دوبارہ سے کہ جیسے بہت زیادہ وزن کسی نے پیچھے رکھ دیا ہو نا۔ تو خیر میں اپنے گھر چلا گیا، اور اس کے بعد رات کو نا میرا ایک کزن آیا جس کی بیٹی کی شادی ان کے گھر میں طے پائی تھی، جس سیٹ کا گھر میں بنا رہا تھا نا، اس کے بیٹے کے ساتھ شادی طے پائی تھی۔ تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا چلو آؤ میں آپ کو نا گھر دکھا دیتا ہوں۔ تو وہ ان کو گھر دکھانے کے لیے میں لے گیا ہوں۔ تو دیکھا تو مکان تو بند تھا،
مکان کو تو تالا لگا ہوا تھا، لیکن یہ ہے کہ چھت پہ مجھے 2-3 لوگ اس طرح کے نظر آئے جو جیسے مجھے پہلے نظر آتے تھے. تو میں حیران کہ یہ لوگ چھت پر کیسے چلے گئے، چابی تو میرے پاس ہے. میں بڑا حیران پریشان ہوا، لیکن اس کا ذکر میں نے نہ اپنے کزن سے کیا نہ کسی اور سے، اور گھر آ گیا میں. اور میں نے سوچا کہ میں اپنی بیوی سے اس کا ذکر کروں گا، لیکن میری بیوی بھی تھک گئی تھی کیونکہ مہمانوں کو سارا دن ان کی آؤ بھگت کرنے میں لگی رہی، تو وہ بھی تھک کر سو گئی تھی. خیر ذکر نہ ہوا کسی سے بھی. اس کے بعد ہم نے پھر کام شروع کر دیا، اور ہم نے رات کو بھی وہاں رہنا شروع کر دیا کہ دن رات کر کے ہم اس کام کو مکمل کرتے ہیں. تو پھر کیا ہوا کہ رات کے ٹائم پہ ہم ایک دفعہ لگے ہوئے تھے، کام کر رہے تھے، سارے کروا رہا تھا میں کام. تو باہر اچانک سے 3 آدمی آئے، انہوں نے پکڑیاں باندھی ہوئی تھیں اور غیر معمولی سی شکلوں والے تھے وہ. تو آئے اور آ کر کہنے لگے کہ ہم تمہیں اس شکل میں آ کر نا بڑے آرام سے تمہیں سمجھا رہے ہیں کہ اس کی مزید کنسٹرکشن اب تم نے نہیں کرنی، اس کو یہیں پر روک دو، بس کافی ہے، بہت اچھا مکان بنایا ہے تم لوگوں نے، بہت اچھی بلڈنگ تیار کی ہے، تو اب اس کام کو یہیں پر روک دو، اب اور مزید نہیں بنانا. تو اب تو یہ واقعی بہت زیادہ ڈر گئے اور بہت پریشان ہو گئے، اور انہوں نے سوچا کہ اب تو میرا جتنا بھی نقصان ہونا، تو میں نے اب اس مکان کو اب آگے نہیں کنٹینیو کرنا، اس کو اب بس ختم کر دیتا ہوں اس کام کو. تو میں نے وہاں سے کام وغیرہ سب ختم کیا اور میں اپنے گھر چلا گیا. ساری وہاں سے مشینیں وغیرہ ہم نے ہٹا لی اور سیٹ کو بھی پیسے واپس کر دیے. 2 لاکھ کا تقریباً مجھے نقصان ہو گیا. میں نے اپنی بیوی سے بات کی تو میری بیوی نے کہا کہ کوئی بات نہیں، شکر کریں کہ پیسے کا ہی نقصان ہوا ہے نا، 2 لاکھ کا نقصان ہوا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، شکر کریں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. وہاں پر کچھ بھی ہو سکتا تھا، پتہ نہیں وہ کون سی مخلوق تھی یا کون لوگ تھے وہ. تو خیر پھر میری بیوی نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، کوئی نہیں، میں نے تھوڑی بچت کر کے نا 40,000 روپے کے پرائز بانڈ رکھے ہوئے ہیں، تو آپ وہ لے لیں، چلیں کچھ تو نقصان آپ کا کم ہوگا، آپ اپنا دل برا نہ کریں. اس کی بیوی بہت اچھی تھی، بہت اس کے خیال رکھتی تھی. تو انہوں نے 40,000 کے پرائز بانڈ لے لیے اور اپنے بیٹے کو کہنے لگے بیٹا ان کو ذرا نا چیک تو کرو، ان میں سے کوئی نکلا نہ ہو. تو اس کی بیوی نے کہا کوئی نہیں، آپ فکر نہ کریں، آپ ان کو بیچیں جا کر، میں ہر دفعہ جب بھی قرآن اندازی ہوتی ہے تو میں چیک کرتی ہوں. کبھی نہیں نکلا میرا کوئی بھی بانڈ نا. تو پھر کیا ہوا کہ انہوں نے خیر پھر بھی انہوں نے کہا بیٹا پھر بھی چیک کر لو. تو بیٹے نے جب چیک کیا، وہ ان کا تو جی 5 لاکھ کا انعام نکل آیا. اور بیوی بڑی حیران ہے. بیوی کہتی ہے میں نے تو مطلب ہمیشہ چیک کیا، جب بھی قرآن اندازی ہوتی تھی تو میں تو چیک کرتی تھی، تو یہ اچانک ہی کہاں سے پرائز بانڈ اتنا نکل آیا. تو کہتے ہیں کہ مجھے بس ایسا ہی فیل ہوا کہ میں نے کیونکہ اس مخلوق کی بات مانی اور ان کا خیال کیا، تو وہاں کام چھوڑ دیا ان کے کہنے پر. تو شاید یہ ان کی طرف سے گفٹ تھا. تو اللہ جانے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے اب کیا ہے کیا نہیں ہے. لیکن مجھے جو ہے بڑی ایک طرح کی خوشی بھی ہوئی کہ چلو میرا نقصان بھی پورا ہو گیا اور تھوڑے اضافی پیسے بھی آ گئے. جب اس نے ان کا خیال کیا، اس مخلوق کا خیال کیا، تو انہوں نے بھی پتہ نہیں ان کا خیال کیا. بہرحال جو بھی تھا معاملہ، بہرحال وہ کہتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آیا کبھی بھی مجھے کہ یہ کیسے ہو گیا، کیونکہ میری بیوی تو بہت سمجھدار ہے اور بڑی کیئرفل ہے، اور اس نے بڑے اچھے طریقے سے مطلب وہ دیکھتی تھی. تو بس یہی تھا آج کا واقعہ.